سورہ عنکبوت اور سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم اور اس کے بعد ہم نے سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم سجدہ اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب ہم نے پڑھا اور الحمدللہ آج 22واں پارہ پاؤ ہو گیا ہے، اور کل کی تراویح میں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سماعت کریں گے۔ تو 12ویں تراویح میں 22واں پارہ الحمدللہ ہو گیا۔ ہر سال تقریباً یہ شاید 12واں سال ہے ہمارا اس مسجد میں تراویح کا، تو ہر سال ہم شروع کے 10 دن ڈیڑھ پارہ پڑھتے، تو وہ 15 پارے ہوتے، اور پھر اس کے بعد ہم سوا کرتے ہوئے پھر پون پھر آدھا پارہ، اس طریقے سے 27 کو ختم ہوتا ہے۔ اب بعض ذہنوں میں ہوں گا یہ دل و دماغ میں کہ بھئی 2 پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، تو کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں نے 2 پارے پڑھے۔ میرا کچھ ورک لوڈ ہے بورڈ کا، اور بورڈ کا کریکشن ہے پیپرز کا، تو اب بہت زیادہ مصروفیت ہے، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ 1-2 روز میں ہم آدھا پارہ ہی کریں، یا پھر ڈیڑھ پارہ کر کے اور 2-3 دن میں، کیونکہ میں کلاس ٹیچر بھی ہوں، رزلٹ ورک بھی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم علم طرح سے پڑھے کچھ میں 5-6 روز، اور پھر آگے انشاءاللہ پھر اس کو کیا کریں گے، پھر آدھا یا پون پارہ کر کے ختم کریں گے، تو جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر وقت مل جاتا ہے تو یاد کر کے سنا بھی دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ نہیں تو ہے ہمارے حافظ صاحب تو ہے ماشاءاللہ، وہ تو کب بھی بولے ان کو تو، لیکن آج علم طرح سے ہوں گے بول کے تو سب کو مزہ آ جائے گا۔ تو 27 کے بعد پڑھنا ہے نا ہم کو، 27 کے بعد بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہم جو ہے اللہ کا کلام سماعت کرتے ہیں۔ پھر وہ تو اعتکاف والا عشرہ ہے، لیلۃ القدر والا عشرہ ہے، تو کیا کہنے اس کے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلا جو سورہ پڑھا ہم نے آج، وہ سورہ عنکبوت پڑھا ہے، اور عنکبوت کی معنی ہوتا ہے اسپائڈر، مکڑی۔ تو یہ اس صورت کا مفہوم کیا ہے، اس صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو ابھی میں نے قرآن فوراً دیکھا کہ یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی ہے، تو یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور مکے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں پر مکے میں کیسا وقت گزرا، یہاں تک کہ یہ نوبت آئی کہ جو شہر مکہ رسول اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ اسے چھوڑنا گوارا نہ کرتے، لیکن دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ اس سے پہلے چند صحابہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو ہجرت کرنا کب ہے؟ آج ہی دوپہر میں آپ نے سنا ہے، ظہر میں ہم نے ذکر کیا کہ جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اب پھر آپ اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ رہنا دشوار ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، نبی پاک نے ہجرت فرمایا جب مکے میں بہت ظلم ہونے لگا۔ تو یہ سورہ عنکبوت جو ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب دین اسلام کی تبلیغ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، اور جو ہے اسلام کی مضبوطی ہوئی، تو یہ کافروں کو رہا نہ گیا، اور وہ سب دوسروں سے مل کے، یہ قبیلوں سے وہ قبیلوں سے مل کے
چالیں چلنے لگے. اور یہ سب بولتے ہیں نا گٹھ بندھن ان کے آپس کے ایک دوسرے کے ایسے گٹھ بندھن ہو گئے ان کے کہ اب مسلمانوں کو ستانا ہے, مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے. تو آج کے پس منظر میں, آج کے حالات حاضرہ میں, یعنی کہ جو ہمارے ہندوستان اور بھارت کا جو چل رہا ہے معاملہ الگ الگ ایشوز کو لے کر, تو سورہ عنکبوت کے پس منظر میں اس کو دیکھیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ چاہے جتنے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لے, یہ سب کچھ کر لے مسلمانوں کے خلاف, ان کے جتنی بھی سازشیں سوائے مکڑی کے جالے کے کچھ نہیں, سوائے مکڑی کے جالے کے ان کی سازشیں کچھ نہیں. اور مکڑی کا جالا کیسا رہتا؟ ٹوٹ گیا, ہوا آئی تو ٹوٹ جاتا, ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتا. اللہ پاک فرماتا ہے تو جتنے بھی سازشیں کریں گے یہ مشرکین اور یہ مخالفین, یہ جتنی سازشیں کر لے, یہ طاقتیں اکٹھا کر لے اور مسلمانوں کے خلاف جتنا چاہے جو کچھ کر لے. اے حبیب بس آپ استقامت رکھیے, آپ قائم رہیے, ان کا معاملہ مکڑیوں کے جالیوں سے بڑھ کر نہیں ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. اور صحابہ نے استقامت کی, پھر مدینہ تشریف لائے اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی. او ہو اسلام کی سب سے بڑی فتح صلح حدیبیہ. کیا صلح حدیبیہ؟ صلح حدیبیہ یہ کیا ہے؟ وہاں پہ صلح ہوئی, کمپرمائز ہوا کہ بھائی قبیلوں سے ملیں گے نہیں, مکے کا آدمی مدینہ نہیں آئے گا, مدینہ کا آدمی مکہ نہیں آئے گا. اب جو ہے نا کسی کو بول کر اسلام قبول نہیں کرنا, خود سے اگر کوئی کنورٹ ہوا تو ٹھیک ہے, کسی کو بول کر اس کو کنورٹ نہیں کرنا. ایسے بہت سارے معاملات ہوئے جس میں حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی صلح نرم کیوں کر لی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھتے رہو آپ لوگ. اور پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر, جوک در جو مکے سے لوگ مدینہ آ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے, آ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے, آ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے. اور ایک بڑی طاقت تیار ہوئی, بڑے لوگ تیار ہوئے. تو سورہ عنکبوت جو ہے اللہ پاک نے فرمایا, میں نے جو آخری آیت بھی پڑھی, آخری آیت نہیں پڑھی میں نے ایک درمیان کی آیت پڑھی, 20واں پارہ ختم ہو رہا ہے, 21ویں پارے کی آخری آیت سورہ عنکبوت کی مزے سے پڑھیے. آپ لوگ جائیے اور گھر پہ جائیے یا پھر آپ سب بیٹھ جائیے یہاں پہ دیکھیے. والذین جاہدوا فینا, جو اسٹرگل کرتا ہے ہمارے راستے میں, لنہدینہم سبلنا, تو اس کو راستہ ہم دیتے ہیں. آئے ہائے کیا فرمانا اللہ پاک, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور کیوں نہ ہم راستہ دیں گے ہدایت کا, اور کیوں نہ تمہیں پار لگائیں گے, تمہارے ساتھ ہم ہوتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے. تو اسٹرگل ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے. پھر کوشش کیا ہے؟ قائم رہنا, صبر کرنا, آنپے سے باہر نہیں ہونا ہے نا. صبر کرے, وہ نوبت نہیں آئی اب اس ملک میں کہ ہم آنپے سے باہر ہو جائے یا کچھ ہو جائے ہے نا. کچھ لوگ سوچ رہے کہ بھائی چلے جائیں گے یا دوسرے ملک جائیں گے, ارے بہت حالت خراب ہے دوسرے ملکوں میں ہے نا. الحمدللہ یہ وقتی طور پر ہے بھائی, بہت زمانے آئے, لوگوں نے الگ الگ دور دیکھے یہاں پہ ہے نا, الگ الگ ادوار دیکھے, بہت ظلم ہوئے, کیسے کیسے حکمران ہوئے اور ظالم جابرہ بادشاہ ہوئے. یہاں پہ وقت رہتا ہے, سب کے وقت رہتا ہے, آتا رہتا جاتا رہتا ہے. اور دوپہر میں ہم نے ذکر کیے نمرود کا وقت بھی کیسا گزرا, اور پھر اس کا اختتام اللہ پاک نے کیسا فرمایا. تو یہ ہے. اب ایسے وقت میں ہمارے لیے تو یہ پریکٹس ہے, جبکہ کئی لوگ ان حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ نرمی اختیار کر کے دین سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے اور مرتد ہو رہے ہیں. تو بھئی جب اتنے معاملے میں آپ جب دین سے پھر رہے ہیں تو دجال کے فتنے سے کیسا مقابلہ کریں گے ہم؟ قرب قیامت نبی پاک نے فرمایا کہ دجال کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا کہ میرا سنو, اور جب اہل ایمان نہیں سنیں گے تو وہ فوراً جلانا شروع کرے گا. وہ ظلم ہوگا اس کے طرف سے, آگ آئیں گے اس کے طرف سے, اس کے ہاتھ میں, اس کی آنکھوں سے, اس کے منہ سے آگ نکلے گی, اور وہ آگ کئی کلومیٹر تک گھومے. تو آدمی تو کہ ارے گھبر جائے گا پھر آدمی. تو اس کا ایمان وہی ہوگا کہ کہا بھائی مجھے جلا دے, میں تو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا,
آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حضرت ابراہیم سے استقامت پیدا ہونا پڑے گا. یہ دور آج ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو ہم کو وہ ملت ابراہیم اور ملت حنیف پر قائم رہنا پڑے گا. پھر ہم دیکھیے ہم کیسے قائم نہیں رہتے اور کیسے اللہ کی مدد نہیں آتی. حاضرین، آج آپ نے سورۃ الاحزاب بھی سماعت کی اور جس میں مشہور آیات آپ نے ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی کسی کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو وہ نبی پاک کے سوا کسی کی نہیں. اب نبی پاک کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان اور کچھ اور ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے حبیب، اللہ پاک نے تمہارے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے ہر چیز سے. تو آپ نے مسجد کے احکام میں پڑھا ہے، آپ نے احکام مسجد میں، کہ آپ جب حالت جنابت میں ہو تو مسجد میں آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا مجھے اور علی کو اجازت ہے. اوئے ہوئے، اب سمجھ جائیے پاکیزگی کا معاملہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو ایسا اللہ نے پاک کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اے حبیب تیرے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے. اب نبی کے گھر والوں میں کون ہے؟ مولا علی ہے. نبی کے گھر والوں میں کون ہے؟ بی فاطمہ ہے. نبی کے گھر والوں میں کون ہے؟ حسنین کریمین ہے. نبی کے گھر والے کون ہیں؟ بی بی خدیجہ ہے، بی بی عائشہ ہے، بی بی صفیہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی بی سودا ہے، بی بی میمونہ ہے، بی بی زینب ہے، بی بی عائشہ ہے. یہ سب یہ امہات المومنین ہیں. تو یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو پاک کر دیا. اور یہ ایسے پاک ہوئے کہ جس پہ نظر کر دے وہ بھی پاک ہو جائے. یہ آیت پڑھی ہم نے. پھر ہم نے ایک آیت پڑھی اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کہ تم میں سے نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہے. روحانی سب کے باپ ہے نبی. اب یہ بات کیوں آئی؟ تو آپ نے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، یہ بات ہے. اب کیا ہی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ حضور کے چہیتے غلام، اور لوگوں نے ان کی چاہت دیکھ کر منہ بولا بیٹا بولنا شروع کر دیا تھا حضور کا، کہ حضور کا منہ بولا بیٹا. کیونکہ حضور کے تمام جو بچے ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ، طیب و طاہر بیٹے، بیٹیاں تو حیات رہی، بیٹے بچپن میں انتقال ہو گئے. تو اب لوگ کیا کرنے لگے؟ حضرت زید بن حارثہ کو کیا کہا؟ یہ بیٹا ہے. اب یہ عام ہو گیا، بیٹے ہے بیٹے بیٹے. اب ہوا یوں، حضرت زید بن حارثہ کی بیوی بی بی زینب، ان کے آپس میں جمتی نہیں تھی، اور ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ فراغت ہو گیا. ان کا نکاح ٹوٹ گیا، الگ ہو گئے وہ آپس میں. اللہ پاک نے خواب میں فرمایا اب زینب سے تمہیں نکاح کرنا ہے. تو بی بی زینب سے جو اللہ کے رسول نے نکاح کیا تو لوگوں میں چرچا ہوا اور ایک الگ موڑ دے دیے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کیے. اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں. کیا نہج قرآن کا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو زمانہ ستائے، اللہ پاک فرمائے جواب دو. عیسیٰ علیہ السلام کو ستائے، جواب دو. موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اژدہا عصا بنا، سب کچھ ہے. جن جن نے ستایا نبیوں نے جواب دیا. اور جب میرے حبیب کو ستایا گیا فرمایا حبیب آپ خاموش رہو میں جواب دوں گا. ہائے 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 ہائے. آپ نہ بولے، اب قیامت تک میرا قرآن بولے گا. آپ خاموش رہے، اب میں قرآن کے ذریعے بولوں گا. اور تمہاری زوجہ بھی ہے، تم سے جو نسبت پالے اب وہ بھی خاموش رہے. عائشہ پر تہمت لگی ہے، اے حبیب آپ نہ بولنا. بی بی عائشہ پہ تہمت لگی،
ایک مسلمان صحابی کے ساتھ بعد میں آئے تو تہمت لگائے ان کے اوپر لوگوں نے، کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. بی بی عائشہ تو اس وقت بیمار تھے، سفر سے آئی تھی تو بیماری میں چلے گئے، آپ بیمار تھے بیڈ پر. اب اللہ کے رسول کے پاس بار بار آ رہے ہیں. یہ مہینہ تقریباً جو ہے تہمت لگانے کا 20-25 دن کا گزر گیا. لوگ بول رہے رسول اللہ بول رہے کیوں نہیں آپ، بتا رہے کیوں نہیں آپ. آقا خاموش. ارے بھائی جن کی نظر سے کچھ نہ چھپاؤ، لوہے محفوظ چھپائے کیا؟ آقا تو دیکھ رہے ہیں. اگر میں بول دوں گا تو پھر یہ میری بات ہوں گی، خدا بولیں گا تو قرآن ہوگا. تو اللہ پاک نے بی بی عائشہ کی برات اور پاکیزگی کے لیے قرآن پاک میں سورہ نور میں کئی آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے. اور جس نے بہتان لگایا ہے کوڑے مارے گئے. منافقین نے تو لگایا تھا، کچھ منافقین کے ساتھ جو ہے مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو آپ غور کیجئے قرآن کا نہج اور نبی پاک کی عظمت پر. تو اسی لیے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ نبی آخری ہے یہ، ابھی ان کے جو ہے بیٹے نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی مرد کے باپ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا بھی حکمت ہے کہ نبی ابراہیم ان کے بیٹے نبی اسحاق وہ بھی نبی اسحاق کے بیٹے نبی یعقوب وہ بھی نبی یعقوب کے بیٹے نبی یوسف وہ بھی نبی. پھر اسی طریقے سے اور نبی ہوئے، نبی زکریا ان کے بیٹے یحییٰ وہ بھی نبی. تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب نبی پاک کے بیٹے بڑے ہوتے اور زندگی گزارتے اور اس زندگی سے رخصت ہو جاتے. قیامت کے دن جب نبی کی شان بتائی جاتی تو کچھ قومیں کھڑی ہوتی اور کہتے کہ محمد نبی ایک فضیلت میں ہمارے قوم کے نبی سے کم ہے. تو کس فضیلت میں کم ہے؟ کہ ہمارے نبی کے بیٹے بھی نبی ہے، نبی محمد کے بیٹے نبی نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے اس مسئلے کو اور نبی کی فضیلت کو باقی رہنے کے لیے حضور کے بیٹوں کو وصال دے دیا. بچپن میں وصال ہو گئے تاکہ کوئی نہ یہاں بولے نہ وہاں بولے. اب آپ بولیں گے ایسا ہی بول سکتے؟ ارے بغداد میں بولے لوگوں نے کہ نبی عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا محمد نبی نے مردوں کو زندہ کیے کیا؟ صحابہ بولے وہ حضرت جابر کی حدیث ہے، ان کے بیٹے انتقال ہو گئے تھے، نبی جھاڑ کو بلاتے تھے. جھاڑ نہیں، مردہ انسان کو زندہ کرے کیا؟ دیکھیں قوم کیسی رہتی. مسلمان بغداد میں کیا کہنے لگے؟ نبی اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے، نبی نے درختوں کو بلایا، کنکرے سے کلمہ پڑھایا. کہا یہ نہیں. نبی عیسیٰ ہے نا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے ٹھوکر سے. محمد نبی نے مردوں کو زندہ کیے. قرآن سے ثابت کرو، نہیں تو سب عیسائی ہو جاؤ. اب سب قرآن ڈھونڈ رہے، حدیث ڈھونڈ رہے، یہ پریشان وہ پریشان، یہ تکلیفیں وہ تکلیفیں، سب پریشان. چیلنج کر دیا نا انہوں نے، ثابت کرو. حدیث کو نہیں مانتے ہم قرآن، تمہارے پاس قرآن کی کتاب ہے نا، آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ثابت کرو. ہمارے نبی کے بارے میں تو ہے. اب یہ بات ہوتے ہوتے حضور غوث پاک کے پاس آئے. حضور غوث پاک کو بتایا گیا نانا جان کی امت خطرے میں ہے، قرآن پر حرف اٹھ رہا ہے، اسلام پہ دین پہ حرف اٹھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا یہ بات ہے. چلو وہ تو بہت بڑے ہیں، عبد القادر کو لے کے چلو. آئے ہائے ہائے، سب سے پرانے قبرستان میں لے گئے بغداد میں. اور حضور غوث پاک نے فرمایا اس میں گویا سو رہا ہے نا، تم کہو تو اس کو گاتے ہوئے اٹھاؤں. اور آپ نے پھر اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا. تو اس وقت یہ مجمع دیکھنے کے لیے سب کو معلوم تھا قرآن میں نہیں ہے بول کے. تو مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے 70,000 عیسائی آئے تھے. 70,000 70,000 70,000 عیسائی آئے تھے. ایک مردے کو زندہ کرنا تھا غوث پاک نے. 70,000 جو کھڑے ہوئے تھے مردے سب عیسائی مسلمان ہو گئے. تو اسی لیے تو حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا قرآن کو اور میرے اہل بیت کو تھام لو، گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن ہے، پھر غوث پاک اہل بیت ہے، ان دونوں کو تھام لیا آپ نے. اب کوئی گمراہ کرنا چاہ، اب کوئی یہ بول رہا میں غوث پاک کو نہیں مانتا، ان کی کرامت کو بھی نہیں مانتا، تو پھر یہ بھی نہیں مانا تو ہو جانا. پھر وہ جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو معلوم کیا ہوا
کہ علیکم یہ انی ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولھا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وعترۃ اہل بیتی، اور دوسری میرے اہل بیت ہے، ان تمسک بہما، تم ان دونوں کو تھام لو، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ عترتی بھی آیا ہوا ہے، سنتی بھی آیا ہوا ہے۔ اب سنت کو دیکھنا ہو تو صحابہ اور اہل بیت میں دیکھو کہ نبی کے سنت کے پرتو کون ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک ادنا سے سنت بھی کوئی اگر چھوڑے تو میری نظروں میں وہ مقام ولایت والا نہیں ہے۔ کوئی ولی ہے اور وہ سنت کو چھوڑا تو ولی نہیں ہو میری نظر میں، کوئی شخص کو اگر کوئی ولی کہے تو سنت کے پابند دیکھیے نا کیا آپ، اور سنت کے پابند تو اتنے ہیں، ہائے 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 ہائے، 29 رمضان کو پیدا ہوئے اور روزہ رکھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں، امان اللہ خان ارمان سرحدی کہہ رہے ہیں، شمس بریلوی کہہ رہے ہیں، جنہوں نے غلیۃ الطالبین لطریق الحق کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے کتاب کا، ان سب نے لکھا ہے کہ غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے۔ اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ کہتی تھی، ام الخیر بی بی فاطمہ، کہ پورا دن بھر عبد القادر دودھ نہیں پیتا۔ تو سنت کا یہ معاملہ ہے اور یہ پابندی ہے۔ اللہ پاک ہم کو واقعی اہل سنت بنائے اور سنتوں کا پابند بنائے، اور جو نبی پاک کی فضائل ہے، آج آیت درود بھی ہم نے پڑھا ہے، کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔